السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب محنت سے دل لگا کر کے پڑھ رہے ہوں گے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کی خدمت میں 20 سوالات لے کر کے حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ ادب کے سوالات ہیں، آپ اس کے جوابات دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پاکٹ نوٹ جو آپ لکھتے ہیں اس میں لکھتے جائیے گا، اور جو بہتر ہو سکتا ہے شارٹ ریویژن کے لیے آپ، تاکہ اس کو عمل میں لا سکیں۔ جی، تو پہلا سوال ہے کہ ماہ تمام کن کا شعری مجموعہ ہے؟ بانو قدسیہ کا ہے، قرۃ العین حیدر صاحبہ کا ہے، یا عصمت چغتائی کا ہے، یا ایک سے زائد، یا کوئی نہیں؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا حظ بالا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ ماہ تمام پروین شاکر صاحبہ کا ہے۔ خوشبو کی سفیر جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی کہہ لیجیے کہ تصنیف ہے، بلکہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اور جب بات پروین شاکر صاحبہ کی آئیں گی تو پھر ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں کتابوں کی شکل میں، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ یہ ایک ایسی شاعرہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا ان کے بارے میں، کہ جب یہ سول سروسز کے ایگزام میں بیٹھیں تو پھر ان کے ایگزام میں انہی کے جو اشعار تھے ان کی تشریح کے لیے ان کے سامنے پیش کیے گئے، مطلب کہ خود کے اشعار کی وہ تشریح کر رہی تھی ایگزام میں۔ 1983 کی شاید بات ہے۔ تو لکھیے گا، ان کی کتابوں کا نام لکھ لیجیے گا۔ صدبرگ ان کی کتاب ہے، انکار ان کی کتاب ہے، کف آئینہ ان کی کتاب ہے، خود کلامی یہ ان کی کتاب ہے، اور بہت مشہور تصانیف ہیں یہ سب۔ ان کو آپ اپنی پاکٹ ڈائری میں نوٹ کرتے چلیے گا، تبھی خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ جی، شاعر اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے؟ شاعر اہل بیت محسن نقوی صاحب کو، مومن خان مومن کو، یا اصغر گونڈوی کو، یا ایک سے زائد، یا کوئی نہیں؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا محسن نقوی صاحب کو شاعر اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جی، خوشبو کی شاعرہ میں نے بھی بتایا، خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر صاحبہ کو ہی کہا جاتا ہے، اور خوشبو کی سفیر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ جی، شہنشاہ غزل کن کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، مولانا حسن موہانی صاحب کو امام المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ جدید غزل گوئی کا جو بانی ہے وہ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ ادم گونڈوی صاحب، داغ دہلوی صاحب، تو اس کا جواب ہو جائے گا ای، چونکہ ان کا جواب ہے میر تقی میر صاحب۔ اور میر تقی میر صاحب کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اپنے زمانے کے مایہ ناز استاذ شاعر مرزا غالب صاحب، مرزا نوشہ صاحب نے میر تقی میر کے بارے میں کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب۔ کیا کہا تھا؟ ریختہ کے ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب۔ ریختہ اردو زبان کو کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، خدا سخن۔ جی، راجہ گدھ کن کا ناول ہے؟ بانو قدسیہ کا ہے، سجاد تریلرم کا ہے، یا عصمت چغتائی کا؟ تو اس کا جواب ہے بانو قدسیہ کا یہ ناول ہے۔ محاورہ ہے حرف گیری کرنا سے کیا مراد ہے؟ بات پکڑنا، اعتراض کرنا، کسی کو کسی بات پر اکسانا، یا ایک سے زائد، حسب اعلیٰ میں کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اعتراض کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ مرزا غالب بند روڈ پر کیا ہے بھائی؟ ڈرامہ ہے، مزاحیہ افسانہ ہے، ناول ہے، یا کوئی نہیں، یا پھر حسب اعلیٰ میں سے ایک سے زائد؟ تو اس کا جواب دیکھیے، اس کا جواب ہو جائے گا ڈرامہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرزا غالب بند روڈ پر ایک ڈرامہ کن کا ہے؟ خواجہ معین الدین صاحب کا ڈرامہ ہے۔ لب کا لغوی معنی کیا ہے؟ کنارہ ہے، الگ ہے، ہونٹ ہے؟ تو اس میں آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئیے گا، اس کا لغوی معنی ہے کنارہ، لبے روڈ، لبے سڑک بولتے ہیں نا۔ یار زندہ صحبت باقی سے کیا مراد ہے؟ یار زندہ صحبت باقی ایک محاورہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ دوستوں سے ملتے رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زندہ رہیں گے تو ملتے رہیں گے۔ طویل کا متضاد کیا ہے؟ جی، یہ ایسے ہی سوالات آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا، بظاہر آپ کو لگے گا کہ اس کا جواب تو آپ کو آتا ہے۔ طویل کا مطلب لمبا ہوتا ہے، تو چھوٹا اس کا متضاد ہو جائے گا نہیں، جبکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ یا قصیر اس کا متضاد نہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ناٹا، طویل، لمبا، ناٹا اس کا متضاد، جبکہ یہ تینوں ہی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو جواب کیا ہو جائے گا؟ ای۔ پھر تو اس کا جواب ہوگا کیا؟ تو اس کا جواب ہے عریض، طویل و عریض، اس کا متضاد ہے عریض۔ جی، شوکت تھانوی کا اصل نام کیا ہے؟ عادل محمد عمر خالد حیات؟ تو اس کا نام ہے اصل محمد عمر۔ اور شوکت تھانوی صاحب کی جو پہچان ہے اردو ادب کی دنیا میں، وہ ایک مزاحیہ نگار کی ہے۔ فسانہ مبتلا کن کا ناول ہے؟ جی، نذیر احمد صاحب کا، نون راشد کا، یا راشد الخیری کا؟ راشد الخیری کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے۔ جی، یاد رکھیے گا، نذیر احمد صاحب کا ہے یہ۔ ان کا ہے؟ نذیر احمد صاحب کا ہے۔ اچھا بتائیے گا، مصور غم ان کو کس نے کہا تھا؟ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، کہیں احسان صاحب تو نہیں ہے؟ ایران میں اجنبی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ جی، ایران کی لڑائی ابھی چل ہی رہی ہے، اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے۔
تو ایران میں اجنبی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے بھائی؟ نور میم راشد صاحب کا ہے، معین الدین صاحب کا ہے، یا پھر شوکت تھانوی صاحب کا ہے؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا نظر محمد راشد صاحب کا یہ مجموعہ کلام ہے۔ ہائیکو، یہ پوچھا گیا سوال ہے، یہ بی پی ایس سی ٹی آر ای 2 آئی تھنک یا ٹی آر ای 1 میں جو ٹی جی ڈی کا کوشچن تھا اس میں یہ پوچھا ہے کہ ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا یہ 3 مصرے ہوتے ہیں، اور ہائیکو جو صنف ہے یہ نظم کی صنف ہے۔ جی، بہروپیہ کن کا مزاحیہ ناول ہے؟ دیکھیے پطرس صاحب بھی مزاحیہ ہے، شوکت صاحب بھی مزاحیہ ہے، کنہیا صاحب بھی مزاحیہ نگاروں میں سے آتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے آپ ان تینوں میں کون ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی نہیں، یا پھر ایک سے زائد۔ تو جواب اس کا ہو جائے گا شوکت تھانوی صاحب کا یہ ناول ہے، مزاحیہ ناول ہے۔ اردو ناول میں کردار نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ دیکھیے اردو ناول میں کردار نگاری تو تھی، لیکن باضابطہ طور پہ کہ کردار بھی ہوں ان کے، اور کردار کے نام سے لکھنا کس نے شروع کیا تھا؟ جیسے آپ نے توبۃ النصوح پڑھا ہوگا، اور ایسے ہی آپ نے جب میں نے نام لیا ان کا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ مالک رام کی وجہ شہرت کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو ماہر غالبیات بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مرزا غالب کی شاعری پر بڑا کام کیا ہے، بلکہ ان کے دل دادا تھے، اور بہت بہترین کام جو ان کی شاعری پر کیا ہے انہوں نے، تو ان کی شہرت کی اصل وجہ مرزا غالب صاحب کے شاعری پر کام کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو ماہر غالبیات بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال کی آخری کتاب کون سی ہے؟ جاوید نامہ ہے، ارمغان حجاز ہے، یا پھر بال جبرائیل ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ارمغان حجاز ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھے گا، اندھیرا اجالا کن کی تصنیف ہے؟ جی، یہ ایک ڈرامہ ہے، امجد الاسلام امجد کی ہے، یونس جاوید کی، یا پھر حالی ہے؟ تو یہ یونس جاوید صاحب کی مشہور تصنیف ہے۔ جو رہی سو بے خبری رہی کن کی خود نوشت ہے؟ حیدر صاحبہ کا ہے، امرتا پریتم کا ہے، کشور ناہید کا ہے، یا ایک سے زائد، یا کوئی نہیں؟ جن کا ہے وہ آپ کے آپشن میں نہیں ہے، یہ میڈم ادا جعفری کا ہے۔ کن کا ہے؟ ادا جعفری صاحبہ کا ہے، جو رہی سو بے خبری رہی، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ تو یہ رہے 20 سوالات جو مختصر تھے لیکن بہت میرے حساب سے جامع ہیں۔ آپ ملائیے ان سوالات کو، جو اور سوالات آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کوالٹی ہے، اور لوگوں میں بھی بہتر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن خود کو جانچیے اور دیکھیے کہ آپ ان 20 سوالات کے جواب صحیح طور پہ دے پا رہے ہیں۔ اگر ان 20 سوالات کے جواب اگر آپ صحیح طور پہ دے پا رہے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اس کے مستحق ہیں، اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، پڑھائی خوب محنت سے کیجیے، تبھی جا کر کے کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب محنت آپ کی عادت بن جاتی ہے تو کامیابی آپ کی مقدر بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔